الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا آج 13واں درس ہے. اس سے پہلے 12 درس اور 12 لیکچر آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. گزشتہ دروس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور تقریباً 3 سال تک اسلام کی خفیہ دعوت دی جاتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو علی الاعلان اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی، مشرکین مکہ اور قریش آپ کے دشمن ہو گئے. آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر قسم کی تکلیفیں اور ہر قسم کی اذیتیں دی گئی. مشکلات کا دور تھا، کٹھن مرحلہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر زمین پر لٹایا جاتا. آل یاسر پر ظلم شروع ہوا. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا. مردوں پر بھی ظلم ہے، خواتین پر بھی ظلم ہے. جب 2 سال کا عرصہ اس طرح مسلمان تختہ مشق انہوں نے بنا رکھا مسلمانوں کو اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشے کی طرف ہجرت کا حکم دیا. نبوت کا 5واں سال ہے، رجب کا مہینہ ہے. آپ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، لو خرجتم الى ارض الحبشہ فإن بها ملکا لا يظلم عنده احد. آپ نے فرمایا تم حبشے کی طرف ہجرت کرو، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے جس کی یہاں ظلم نہیں ہوتا. فإنها ارض صدق، وہ سچائی کی زمین ہے. صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت حبشے کی طرف کی. 11 مرد 5 خواتین مکے سے چھپ کر نکلے، جدہ پہنچے جو آج جدہ ہے اس کے ساحل پر. وہاں سے انہوں نے 5 درہم میں کشتیاں خریدی، کرائے پر لی اور حبشے کی طرف ہجرت کی. مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو مسلمانوں کے تعاقب میں نکلے. ساحل پر پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر حبشے کی طرف روانہ ہو چکے تھے. مسلمان حبشہ پہنچے اور رجب کے مہینے سے لے کر شوال تک مسلمان وہاں رہے. پھر شوال کے مہینے میں انہیں خبر ملی کہ اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ واپس حبشہ سے مکہ آئے. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا خبر جھوٹی تھی. بڑی مشکل سے مکہ میں داخل ہوئے.
پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہوا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں سے فرمایا کہ توبہ کیا، اور 2 آدمیوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا، ان کے پیچھے بھیجا، انہیں بڑے تحفے دے کر بھیجا کہ تم وہاں جاؤ، یہ تحفے بادشاہ کے لیے، نجاشی کے لیے لے جاؤ، ان کے جو مصاحبین ہیں، جو مقربین ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، ان کو بھی جا کر یہ تحفے تحائف پیش کرو۔ یہ 2 آدمی آئے، عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ جب یہ حبشہ پہنچے تو وہاں کے وزیروں سے ملے، انہیں خوب تحفے دیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، وہ نہ ہمارے دین پر ہے نہ تمہارے دین پر ہے، انہوں نے ایک نیا دین شروع کیا ہے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ بادشاہ سے کہو کہ ان سے گفتگو کیے بغیر وہ ہمیں واپس کر دیں۔ وزیروں نے تحفے لیے، رشوت لے کر بادشاہ کے سامنے جا کر کیس پیش کیا۔ بادشاہ نجاشی، اس وقت وہ عیسائی تھا لیکن تھا عادل بادشاہ، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری سلطنت میں آ کر کچھ لوگوں نے پناہ لی ہے اور میں ان سے گفتگو کیے بغیر ان کو واپس کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں بلاؤ۔ مسلمانوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچے، نجاشی کے دربار میں پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو وہاں تقریر کی ہے وہ مشہور تقریر ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو نجاشی نے ان سے کہا کہ تم نے جو دربار کے آداب کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر نے ارشاد فرمایا ہم مسلمان ہیں، ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف ایک خدا کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی بادشاہ کو کرتے ہیں نہ کسی اور انسان کو کرتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے وہ تقریر کی، اور کیا عجیب تقریر تھی۔ کہا اے بادشاہ، ہم جہالت کے زمانے میں رہتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، یتیموں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دباتا تھا، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، آپ حسب میں بھی افضل، نسب میں بھی افضل، آپ نے ہمیں آ کر توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش مت کرو، حرام مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، آپ نے صلہ رحمی کی تعلیم دی، آپ نے ہمیں خیرخواہی کی تعلیم دی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم دی، یتیموں کے مال کھانے سے منع کیا، غریبوں پر اور بے بسوں پر ظلم کرنے سے روکا۔ تو یہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ ہم پر ظلم کرنے لگے، اس لیے ہم یہاں آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ بادشاہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا، اس نے کہا جو تمہارے نبی قرآن پڑھتے ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ جب بادشاہ نے سورہ مریم کی آیات سنی تو وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ جو کلام آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ کہا جاؤ میرے ملک میں اطمینان سے رہو۔ تو عمرو بن عاص نے کہا، ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، کہا کل میں ایسی بات بادشاہ سے کروں گا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے دن آیا اور نجاشی سے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں پھر بلایا، حضرت جعفر کھڑے ہوئے، بادشاہ نے پوچھا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے، قرآن نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے اس کے مطابق
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو بات انہوں نے کی ہے حضرت عیسیٰ، اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ درباریوں نے یہ بات پسند نہیں کی، ناک منہ چڑھانے لگے، کہا تم کچھ بھی کہو لیکن یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کے یہ جو مشرکین آئے ہیں ان کے تحفے واپس کر دو، ان کے نذرانے واپس کر دو، خدا کی قسم تم اگر مجھے پہاڑ کے برابر بھی سونا دو گے تب بھی میں ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا۔ تم میرے ملک میں رہ سکتے ہو، اطمینان سے رہ سکتے ہو، یہاں اپنے مذہب پر عمل کرو، تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ یہ ناکام ہو کر مشرک واپس چلے گئے، مسلمان وہاں رہنے لگے، طویل عرصہ گزارا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ مسلمان حبشہ سے پھر مدینہ آئے، اور جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو نجاشی نے آپ کو تحفے دیے، اکرام کیا، آپ کا رخصت کیا، آپ کو فرمایا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا یہ تحفہ پیش کرنا، سلام عرض کرنا، ان سے کہنا کہ نجاشی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک قاصد آپ کے ساتھ بھیجا، حضرت جعفر آئے، ادھر خیبر فتح ہوا، ادھر حضرت جعفر مدینے میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضرت جعفر سے ملے، کہا اے جعفر مجھے نہیں معلوم کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا تمہارے آنے سے زیادہ خوش ہوں۔ اور پھر نجاشی کا تحفہ پیش کیا، سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ قاصد سے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے یہ سارا واقعہ بیان کر دینا۔ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اسحمہ اس کا نام تھا۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمانوں کو جگہ دی، اس نے خود اسلام قبول کیا، اور جب اس کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں نجاشی کی وفات کی خبر ملی۔ آپ صحابہ کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکلے، وہاں جا کر نجاشی کی جنازہ پڑھائی، آپ نے نجاشی کی جنازہ پڑھائی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان کا مسلک یہ ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھانا درست ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، غائبانہ جنازہ نہیں ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازہ پڑھائی تھی، تو امام ابو حنیفہ امام مالک دیکھو دونوں طرف سے مجتہدین ہے، دونوں کا اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھی، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں مسلمانوں کو لے کر نکلے، اللہ نے حجابات اٹھا دیے، اور نجاشی کا جو اس کی چارپائی تھی جس پر جنازہ پڑا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے کر دیا۔ جیسے معراج سے جب آپ واپس آئے، مشرکین نے پوچھا مسجد اقصی کی نشانیاں کیا ہے، اللہ نے حجابات اٹھا دیے، مسجد اقصی سامنے کر دی، جو وہ پوچھتے گئے آپ بتاتے گئے، تو نجاشی آپ کے سامنے کر دیا۔ تو یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ آپ نے عام طور پر اس طرح دوسرے مسلمان دوسرے شہروں میں فوت ہوئے، آپ نے ان کی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی ہے۔
خلفائے راشدین کے دور میں غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو یہ ایک خصوصی جنازہ تھا جو نجاشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے۔ بہرحال حنبلی مسلک میں، شافی مسلک میں غائبانہ جنازہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے ان کی یہاں۔ یہ اجتہادی مسائل میں حق اور باطل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، اس میں کبھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مسلک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، جنازہ اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا تھا، اب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے تو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہاں پرانا واقعہ ہے، ایک عرب نوجوان آیا مسجد میں، روتا ہوا آیا، کہنے لگا امام صاحب، شیخ میری والدہ فرانس میں فوت ہو گئی ہے، جمعرات کا دن تھا، دوسرے دن جمعہ تھا، تو کہا کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد آپ میری اماں کے لیے غائبانہ جنازہ پڑھا دیں۔ اب ہمارے یہاں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتی، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اس کو یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں، یہ رو رہا ہے، یہ غم میں ہے اس وقت، تو یہ کہے گا مولوی صاحب میں مسئلہ پوچھتے تو نہیں آیا ہوں آپ سے، میں تو آیا ہوں اماں کے لیے جنازہ پڑھایا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں فلاں مسلک میں یہ، فلاں مسلک میں یہ ہے۔ ہر موقع محل کے لحاظ سے حکمت کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے، ہمارے یہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے، بہت سے لوگ غائبانہ جنازہ سے واقف بھی نہیں ہیں، ان کے یہاں نہیں ہوتی، تو اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو جمعے کے بعد نماز کے بعد دعا تو ویسے ہی ہوتی ہے، تو میں اسی دعا میں آپ کی اماں کا نام لے کر دعا کر دوں گا، وہی دعائیں وہاں نماز کے بعد پڑھ دوں گا۔ انہوں نے کہا شیخ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے کھڑے ہو کر دعا پڑھے چاہے بیٹھ کر پڑھے، میری اماں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو نوجوان ہیں، علماء، طلبہ، میں ان سے کہتا ہوں ہر جگہ مسئلہ بتانے کا انداز اس موقع کے مناسب ہونا چاہیے۔ اور کوئی آپ سے کہے جی غائبانہ جنازہ پڑھائے، وہ بیچارہ رو رہا ہے غم میں، آپ کہ جی ہم حنفی ہیں، ہم نہیں پڑھاتے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے نماز کے بعد ویسے ہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نجاشی کی غائبانہ جنازہ جو ان کے یہاں جائز ہے، ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ نجاشی تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھنڈا پہلے زید کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائے تو جعفر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح ہوا، جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے، جھنڈے کو تھامتے تھامتے شہید ہو گئے، دونوں بازو کاٹ دیے، اسی لیے آپ کا نام ہے جعفر طیار۔ طیار کا معنی ہے یہ اڑنے والا، جو پروں سے اڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد فرمایا جعفر جنت میں ہے، اللہ نے ان دو بازوؤں کی جگہ ان کو دو پر دیے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ جعفر طیار، جب ان کی موت کی خبر مدینہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجو، اس لیے کہ ان کے پاس یہ مصیبت والی ان کی موت کی خبر آئی ہے، وہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ کھانا پکا نہیں سکتے، تم ان کے لیے کھانا بھیجو۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس کے یہاں فوتگی ہو جائے، کسی کے یہاں میت ہو جائے، مستحب یہ ہے کہ مسلمان رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب کھانا پکا کر میت کے گھر والوں کے لیے بھیجے۔ کتنے دن بھیجنا چاہیے؟ بعض علماء فرماتے 1 دن، 2 وقت کا کھانا، بعض کہتے ہیں 3 دن، تعزیت کے 3 دن ہے، 3 دن تک ان کے یہاں کھانا پکا کر بھیجے۔ یہ ہمدردی ہے، بھائی چارہ ہے، اسلام کے اندر برادرہڈ ہے، اخوت ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ غم میں دوسروں کے ساتھ تم اس طرح پیش آؤ، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔
چاہے غریب کے یہاں فوتگی ہو امیر کے یہاں، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے کہ امیر گھرانہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیچنے کی، نہیں، یہ مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے غم کو بٹھانا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے جس کی یہاں فوتگی ہو جائے تم کھانا ان کی یہاں بھیجو، وہ نہ پکائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کی یہاں فوتگی ہو ان کے یہاں کھانا پکانا یہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی فوتگی ہو جائے تو چولہا ہی نہیں جلا سکتے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اس لیے نہیں پکاتے کہ غم میں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے یہاں چولہا جلانا یا کھانا پکانا حرام ہے، حرام نہیں ہے، ہمیں تعلیم ہے کہ ان کو تم پکانے سے روکو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور آپ نے صحابہ کو سمجھایا کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجو۔ ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، جس کی یہاں فوتگی ہو جائے ان سے کھانا کھاتے ہیں، ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، یہ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانا کھنا اسے ہم نوحہ سمجھتے تھے، جس طرح نوحہ عورتیں روتی ہے چلاتی ہے، ہاں وہ نوحہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، ہم اس طرح میت کے گھر میں کھانے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ہاں جو لوگ دوسرے شہر سے آئے ہیں جنازے میں، یہاں آکسفورڈ میں مثلاً فوتگی ہو گئی، مانچسٹر سے مہمان آئے ہیں، بریڈ فورڈ سے آئے ہیں، لندن سے آئے ہیں، دور کے مہمان ہیں، آپ نے میت کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا ہے، باہر سے آنے والے مہمان بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے آکسفورڈ والے کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کے اپنے گھر نہیں ہے، ان کے اپنے گھر موجود ہے، ان کو تو چاہیے تم کھانا پکا کر ان کے لیے لے آؤ جن کی یہاں فوتگی ہو گئی ہے، الٹا 3 دن یہاں بیٹھ کر یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہو، یہ میری ذمہ داری ہے ایسا امام میں آپ کو حق بیان کروں۔ آکسفورڈ میں فوتگی ہو گئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کھانا پکا کر لائے، آپ ان کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اگر کھاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لے۔ پھر ہمارے یہاں عجیب عجیب چیزیں ہیں جی، سویم ہے، چھیلم ہے، برسی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، اسلام میں ایصال ثواب ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کل میں نے درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد عبید اللہ مالیر کوٹلی، یہ پہلے ہندو تھے، پھر یہ اور ان کا نام تھا اننت رام، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ ہندو مذہب تو ان کو معلوم تھا، اسلام انہوں نے پڑھا، عیسائی مذہب انہوں نے پڑھا، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی تحفۃ الہند، اور اس میں ہندو مذہب اور اسلام مذہب کو دونوں کو ذکر کیا ہے، اسلام کی حقانیت واضح کی ہے، ہندو مذاہب کے عقائد اور رسومات کو ذکر کیا ہے، غمی میں کیا رسومات ہے، شادی میں کیا رسومات ہے، یہ سب ذکر کیا ہے۔ تو جس کو فرماتے اسلام میں ایصال ثواب ہے، غریب کو کھانا کھلائے، نفلی عبادت کرے، میت کو ایصال ثواب اسلام میں ہے، دن کوئی مخصوص نہیں ہے، سویم چیلم یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے، 11ویں 12ویں اسلام میں نہیں ہے۔ وہ کہتے جس طرح ہم ایصال ثواب کرتے ہیں ہندوؤں کی یہاں بھی یہ ہوتا ہے، اسے وہ کریا کرم کہتے ہیں، کریا کرم، کریا کرم کے معنی جسم اور عمل۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ روح چلی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روح جناب کیا ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، روح جب نکل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں ایک جگہ ہے جہاں روح ہوتی ہے، تو اس روح کے لیے ایک جسم بنایا جاتا ہے، لیکن یہ جسم اس وقت بنایا جاتا ہے جب میت کے گھر والے کریا کرم کرتے ہیں۔ کریا کرم ان کا جو ہندو پنڈت ہوتا ہے وہ کرتا ہے، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں وقت، فلاں آدمی کے لیے اس کا نام لے کر پانی بہاتے ہیں،
اگر وہ ہندوؤں کے یہاں ذات الگ الگ ذات ہے، اسلام میں ذات پات نہیں ہے، ہندوؤں کے یہاں تو ذات ہے، برہمن اگر کوئی مر جائے تو اس کے 11ویں دن وہ کرتے ہیں کریا کرم، اور اگر شودر مر جائے جو سب سے نچلی ذات ہے تو اس میت کے 30ویں یا 31ویں دن کرتے ہیں۔ یہ ان کے الگ الگ ذاتوں کے لیے دن مقرر ہے، وہ بھی ہماری طرح مردے کے لیے ایصال ثواب کریا کرم کرتے ہیں، لیکن دنوں میں کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دن نہیں ہے۔ تو مولانا عبید اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہندو مسلمانوں سے پوچھے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ تم کریا کرم فلاں 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 دن کرتے ہو، غلط کرتے ہو، تو تم مسلمان بھی تو کرتے ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ ہم 11ویں دن کریا کرم کرتے ہیں، ہم 31ویں دن کرتے ہیں، ہم 30ویں دن کرتے ہیں، ہم برسی بھی کرتے ہیں، برسی ان کے یہاں بھی ہوتی ہے، تو تم بھی تو سویم کرتے ہو، چیلم کرتے ہو، برسی کرتے ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو مولانا نے اس کتاب میں جواب لکھا ہے، وہ اور ساری وہ رسومات ذکر کی ہے جو ہم کرتے ہیں، مسلمانوں میں عام ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اسلامی کتابوں میں نہیں ہیں، یہ ناسمجھ مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھ کر شروع کی ہے۔ 250 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تحفۃ الہند اس کا نام ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے، نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ نیٹ پر لکھ کے تحفۃ الہند، آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 250 سال پہلے لکھی ہے، اور اسی کتاب کو پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھ کر 16 سال کی عمر میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سکھ تھے، سکھ گھرانے سے تھے، اس کتاب کو پڑھا، 16 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام مولانا محمد عبید اللہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بھی عبید اللہ رکھا ہے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، ہمارے یہاں رسومات نہیں ہے۔ ایصال ثواب کریں، آپ میت کے لیے آپ غریبوں کو کھانا کھلائے، کپڑے کھلائے، ان کی مدد کریں، سب جائز ہے، لیکن اسلام میں دنوں کی تخصیص نہیں ہے، فلاں دن کریں گے فلاں دن، یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔